نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا کلیجا۔ بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به الله بما تعملون خبير۔ سورة المجادلة مدنیہ، سورہ مجادلہ مدینے میں اتری ہے۔ اس میں 22 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ 114 سورتوں میں 105 نمبر کی صورت ہے۔ نزول قرآن اور ترتیب نزول کے تعلق سے، اور 58 نمبر کی صورت ہے قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اللہ، یقیناً اللہ نے سن لی اس خاتون کی بات جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، اچھی طرح دیکھنے والے ہیں۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں تمہاری مائیں نہیں بن جاتی۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، بے شک یہ لوگ جھوٹ بات اور ناپسندیدہ بات منہ سے نکالتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، اور جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں پھر اپنی بات سے پھرنا چاہتے ہیں، اپنی بات کو توڑ کر، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو اس گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے آپس میں ملاب سے، ہم بستر ہونے سے پہلے۔ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ، یہ ایسی چیز ہے جس کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والے ہیں۔
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، تو جو غلام آزاد کرنے کے لیے نہ پائے تو اس کے ذمے کفارہ یہ ہے کہ مسلسل 2 مہینے کا روزہ رکھیے، آپ اس میں ملنے سے پہلے، ہم بستر ہونے سے پہلے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَيُطْعِمُ 60 مسکینا، جو 2 مہینے کا روزہ بھی نہ رکھ سکے تو اس کے ذمے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے ہے کہ تمہارا ایمان ہے اللہ اس کے رسول پر۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ ذلیل ہوں گے جیسا کہ ان سے پہلے کے لوگ ذلیل ہوں گے۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے کھلے کھلے واضح احکام اتارے ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا تو ان کے سارے اعمال کو انہیں بتلا دے گا کہ تم یہ سب کام کر کے آئے ہو۔ اللہ نے ان سب کاموں کو شمار کر رکھا ہے اور یہ لوگ بھولے ہوئے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگراں ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے کیونکہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے، 27 پارے مکمل ہو گئے۔ ذی الحجہ کی آج پہلی تاریخ ہے، یعنی دن میں پہلی تاریخ تھی، ابھی مغرب کے بعد دوسری تاریخ ہو گئی، اور جمعرات 8، جمعہ 9، سنیچر 10، سنیچر کو بقرہ عید ہے انشاءاللہ، اور عید الاضحیٰ کی نماز ہوگی، قربانی ہوگی۔ تو ہم ذی الحجہ کے مہینے میں پہلی دوسری تاریخ کو سورۃ المجادلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور 28واں پارہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سورت کا نام ہے مجادلہ۔ مجادلہ کے معنی آتے ہیں آپس میں جھگڑنا۔ تو کبھی تو واقعی جھگڑا رہتا ہے اور کبھی گفتگو ہوتی ہے تو وہ جھگڑے کی شکل ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ایک واقعہ پیش آیا تو اسی میں جھگڑے کی شکل ہو گئی، تو اسی واقعے کو تفسیر کی زبان میں کہتے ہیں کہ ان آیتوں کا شان نزول واقعہ ہے، یعنی ان آیتوں کے نازل ہونے کی وجہ یہ واقعہ ہے جو جھگڑنے کا سبب بنا۔ اور جھگڑا کس کا؟ حضور سے جھگڑا۔ اور کون جھگڑ رہا؟ ایک عورت جھگڑ رہی ہے۔ عورت کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ، اور ان کے شوہر کا نام تھا اوس بن ثابت۔ تو ہوا تھا ایسا کہ انہوں نے اپنے بیوی سے یعنی خولہ سے زہار کر لیا تھا۔ زہار کا لفظ شاید آپ پہلی بار سن رہے ہیں۔ عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ اپنی بیوی کو جب غصہ ہوتے تھے تو کبھی کبھی کہہ دیتے تھے کہ تم میرے ماں کی پیٹھ کی طرح۔ زہر کے معنی آتے پیٹھ کی، زہار اسی سے ایک ٹرم بنی ہے، اصطلاح بنی ہے شریعت کی۔ تو عرب لوگ، مکے کے لوگ یہ کہہ دیتے تھے اپنی بیوی کو کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح۔ تو اس طرح کہنے سے کیا ہوتا تھا؟
ان کے معاشرے میں، شریعت میں نہیں، ان کے معاشرے میں جو تھا، ان کی سوسائٹی میں، اس طرح کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، چھوٹا چھوٹا ہو جاتا تھا، ختم ہو گیا رشتہ۔ تو وہی معاملہ چل رہا تھا، ابھی دین نیا نیا بن رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ خولہ مسلمان ہو گئی ہے، ان کے شوہر بھی مسلمان ہیں، لیکن ابھی جو یہ چل رہا ہے معاشرے میں، اس کے بارے میں کوئی حکم نازل ہوا نہیں ہے، اور یہ واقعہ پیش آ گیا۔ شوہر نے بیوی سے کہہ دیا کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح، تو اب یہ زہار ہو گیا۔ زہار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اب ان کے بال بچے ہیں، کون کھلائے پلائے گئے، مسئلہ ہو گیا۔ اور عرب میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہمیشہ سے، مکہ میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہمیشہ کی طلاق پڑ گئی۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی شکایت لے کر کے، اللہ کے رسول، میرے شوہر نے تو مجھ سے زہار کر لیا ہے، یعنی ایسے بول دیا ہے کہ تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، یعنی زہار ہو گیا، ہمیشہ کے لیے میں حرام ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول، اس میں ہمارے دین اسلام کا کیا قانون ہے، کیا اصول ہے؟ عرب میں تو یہ سمجھا جا رہا ہے مکہ میں کہ میں اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی، تو اب میرے بچوں کا کیا ہوگا، کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہی جو مکہ میں سمجھا جا رہا وہی ہوا۔ تو اب وہ حضور سے بحث کرنے کے لیے آپ بتاؤ، حضور کہہ رہے ہیں کہ جو عرب میں مکہ میں چل رہا وہی ہے، تو کہہ رہی نہیں یا اللہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، اللہ سے شکایت کر رہی ہے، اب آپ جو ہے میرے بارے میں کچھ حکم نازل کیجیے اے اللہ۔ اور حضور سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کچھ بتائیے، کچھ حل کیجیے، میرے بچے کہاں رہیں گے، کیا کھائیں گے، کیسے رہیں گے، کیسے جئیں گے، میرا کیا ہوگا، اور ہمیشہ کے لیے میں اپنے شوہر سے چھوٹ گئی۔ تو اس طریقے سے جو گفتگو ہو رہی ہے، اسی کو بحث کی شکل دکھ رہی ہے، اسی کو عربی میں کہتے ہیں مجادلہ، گفتگو بحث والی، بحث کرنا۔ ایک عورت حضور سے، نبی سے بحث کر رہی ہے، یعنی اپنے مسئلے کا حل چاہ رہی ہے، تب تک جبریل امین آ گئے، اور جبریل امین نے آ کر کے پورا سنایا مسئلے کا حل، اور یہ آیت سنا دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اے نبی آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے شوہر کے سلسلے میں، کہ شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے اور میں تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، جو سوسائٹی میں چل رہا قانون، لیکن شریعت کا کیا قانون ہے آپ بتائیے۔ حضور کہہ رہے ہیں وہی ہے جو پہلے چل رہا تھا، کیونکہ ابھی تک تو کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے، تو جو جیسے چل رہا ہے جب تک اللہ تعالیٰ منع نہ کرے، جب تک وہی حکم رہے گا۔ تو حضور نے سنا دیا، تو کہہ رہے نہیں میرا تو کچھ حل ہوگا، میرے اللہ ہیں، میرا اللہ ضرور میرا کچھ حل بتلائے گا۔ وتشتکی الی اللہ، اللہ سے شکایت کریں گے کہ اللہ میرا کچھ کیجیے۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عورت کی اور تمہاری بات کو اے نبی اللہ تعالیٰ سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ تو آپ ہی کی بات نہیں، سمیع سب کی بات سنتا ہے، بصیر سب کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، تو دیکھ ہی رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل اس میں نکالا، کیا بتایا؟ کہا دیکھو ابھی تک جو مکے میں تمہاری سوسائٹی میں سمجھا جاتا تھا کہ اپنی بیوی کو اگر کوئی کہہ دے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، تو وہ ہمیشہ کے لیے بیوی حرام ہو جاتی تھی۔ ابھی ایسا نہیں، ابھی کیا ہے، ابھی وہ بیوی ہی رہے گی، لیکن یہ جو جملہ بولا ہے، یہ جملہ بولنے کی وجہ سے اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ دینے سے پہلے بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا، بیوی سے مل نہیں سکتا، بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتا، ملاقات نہیں کر سکتا۔ تو وہ یہ حکم نازل ہو گیا کہ زہار ہے یہ، اور زہار کا شریعت میں حکم یہ ہے کہ جب تک کفارہ نہ دو تب تک یہ بیوی تمہارے لیے حرام ہے۔ وہ کفارہ بتایا اس میں، کفارہ کیا؟ 3 شکلیں بتائی کہ اگر تمہارے پاس غلام ہے، پہلے لوگ غلام کے مالک ہوا کرتے تھے،
اگر تمہارے پاس غلام ہے تو تم اس گناہ میں غلام کو چھوڑ دو۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھنا چاہیے، پہلے غلامی چل رہی تھی تو شریعت نے اس غلامی کو ختم کرنے کا الگ الگ طریقہ اختیار کیا۔ تم کو کوئی گناہ ہو تو غلام آزاد کرو، یعنی انسان کو تم غلام بنا کے مت رکھو، اس کو فری کرو، آزاد کرو۔ تو یہ اسلام نے جگہ جگہ قسم کھائے ٹوٹ گئی تو یہ غلام آزاد کرو، تم سے یہ جرم ہو گیا زنا کا، غلام آزاد کرو، کسی کو قتل کر دیا، غلام آزاد کرو۔ یہ بار بار شریعت انسانیت کو آزادی دے رہی ہے، اور دشمنوں نے الٹا سمجھ لیا کہ اسلام غلام بنا رہا ہے، وہ غلام بنے بنائے رہتے تھے۔ تو اسلام نے آ کر کے حوصلہ افزائی کیا کہ انسانوں کو غلام بنا کے مت رکھو، اور تم کھلا گناہ ہو گیا، غلام آزاد کرو۔ ایک آدمی نے، ایک صحابی نے کیا کیا، ان کی بکریاں پہاڑ میں چرا رہے تھے، ایک جو ہے عورت چرا رہی تھی، باندھی تھی، غلام باندھی اس طرح چرا رہی تھی۔ گئے گنا بکریاں 200 100 ایک کم کیا ہو گئی، تو اس نے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ تو باندھی تو تھی، کھینچ کے ایک تماچا مارا، کیا کر رہی تھی تم، چرا رہی تھی، کیسے بھیڑیا کھا گیا؟ لیکن وہ لوگ حضور کے زمانے میں فوراً کو احساس ہوا اتنا تو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تماچا مار دیا، فوراً حضور کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول، وہ باندھی تھی میری، وہ چرا رہی تھی بکریاں، اس میں ایک بکری غائب تھی، تو میں نے پوچھا اس سے، تو کہا کہ بھیڑیا چل گیا، کھا گیا، تو میں نے اس کو تماچا مار دیا، تو اب میں کیا کروں، یہ جرم ہے۔ تو اس ایک کفارہ میرے ذمہ پہلے سے ہے، تو اسی گناہ کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ جرم نیا ہوا ہے، تو کیا میں اس کو آزاد کر دوں تاکہ میرا وہ کفارہ بھی ادا ہو جائے اور وہ خوش بھی ہو جائے کہ میں نے تماچا اس کو مارا؟ بہت اچھا سوچا، یہ کر فوراً آزاد کر دیا۔ تو اس طرح جگہ جگہ ڈھیر سارے واقعات ہیں، فلاں جگہ آزاد کروا رہے ہیں غلام کو، فلاں جگہ باندھی کو آزاد کروا رہے ہیں، فلاں جرم میں آزاد کروا رہے ہیں۔ اس طرح اسلام نے آزادی کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ لوگوں نے الٹا اسلام کو سمجھ لیا غلام بناتا ہے، غلام کا کہیں تذکرہ آیا، باندھی کا تذکرہ آیا تو سمجھ لیا کہ یہ بنا رہا ہے۔ تم باندھی اور غلام نہیں بناتے، آج کل کے لوگ کیا کرتے ہیں، بلا استحقاق کے بھی قتل کیے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ پورا عالمی قانون ہے، فلسطین کے بچوں کو کیسے قتل کر رہے ہیں، ان کے لوگوں کو کیسے جو ہے پوری نسل کشی کر رہے ہیں، کوئی قانون نہیں، اور اسلام کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ بیچ میں یہ بات آ گئی، تو اس طریقے سے حضور نے فرمایا کہ کفارہ دینا ہے، غلام ہے اس زمانے میں رہتا تھا، کفارہ دے دو، اور اگر غلام نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ غلام اگر دے دو گے تو کفارہ ہو گیا، کفارہ ہو گیا، اب اپنی بیوی سے ملاقات کرو، اپنی بیوی تو ہے ہی، اور اگر غلام نہیں ہے تو 60 روزے رکھو، مسلسل 60 روزے رکھو، 60 روزے رکھ لینا، جب بیچ میں ایک آدھ روزہ ناغا ہوا تو وہیں سے پھر سے دوسرا شروع ہوگا 60 شہرین متتابعین، جب 60 روزے رکھ لو گے تب یہ تمہارا جرم ختم ہو جائے گا۔ بیوی تو ہے لیکن چھو نہیں سکتی، اس سے استفادہ نہیں کر سکتی، جب سے کفارہ دے دو گے تو تمہارا وہ گناہ ختم۔ اور اگر روزہ نہیں رکھ سکتے، پیسے ہیں تمہارے پاس، تو 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کے کھانا کھلانا، 60 مسکینوں 60 مسکین کو نہیں پا سکتے، کہاں تلاش کر کے لائیں گے؟ ایک مسکین ایک غریب کو پا گئے تو اسی کو 60 دن 2 وقت کھلا دیں تب بھی ہو جائے گا۔ اس طرح حضور نے فرمایا کہ یہ کرو تو تمہارا یہ جرم ادا ہو جائے گا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی زہار کا حکم ذکر کیا ہے، اور وہ عورت اپنے مسئلے کو اللہ کے رسول سے حل کروانا چاہتی تھی تو گفتگو بحث کے انداز کی ہو گئی، مجادلے اور جھگڑے کے انداز کی ہو گئی، تو اسی لیے اس سورت کو سورت المجادلہ کا نام رکھ دیا گیا۔ اس میں یہ حکم ہے کہ دیکھو اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے اللہ کے سامنے ہمیں رکھنا چاہیے ضرورت، کوئی بھی مسئلہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو۔ ابھی مسئلہ ہوا کتنا بڑا مسئلہ کہ شوہر بیوی خاندان ہی اجڑ جانا ہے، فوراً اللہ کے رسول کے سامنے مسئلہ رکھ رہی ہے اور اللہ سے شکایت کر رہی ہے،
اللہ شکایت کو دور کرتا ہے. اللہ مسئلے کو جبریل کو اتار دیا آسمان سے. تو ہم کو ابھی اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھنا اور اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ تم یہ عقیدہ رکھو اللہ پورا کرے گا. تو اللہ پورا کرتا ہے. چنانچہ بزرگوں کے بارے میں آتا ہے, شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں آتا ہے, ان کی والدہ کیا کرتی تھی جب چھوٹے تھے تو ان کی والدہ یہ کرتی تھی کہ بیٹا کچھ مانگنا ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو گا, اور جو مانگو گے وہ فلاں کونے میں تاک میں جا کر کے دیکھنا, اللہ تعالیٰ تم کو دے دیں گے. ایسے عقیدہ اللہ دیتا ہے سب کچھ. اور یہ چھوٹے تھے تو ماں باپ کیا کرتے تھے, وہاں جو مانگتا تھا کہتے جاؤ نماز پڑھو, اور اس میں جا کے رکھ دیتے تھے جو چیز اس کو چاہیے وہ رکھ دیتے تھے. یہ اپنا دعا کرتا تھا, ان کو بتاتے نہیں تھے بچے کو, دعا کرتا تھا. دعا کرنے کے بعد جاؤ دیکھو وہاں جاتے تھے تو بچہ اٹھا دے اللہ تعالیٰ نے دیا. مستقل یہی معاملہ تھا, اللہ نے دیا. یہ عادت پڑوا رہا ہے, مشق عقیدے کی, ایمان کی مشق کہ دیتا ہے تو اللہ. اللہ کی حقیقت میں کیا ہے, جیسے کبھی کسی سے تعلق پیدا کر, ٹیچر کو دے دیا, استاد کو دے دیا پیسے پڑھا کہ دیکھو تم پڑھانا اور اس کو دے دیا, میں دے رہا ہوں پیسہ, لیکن یہ سمجھنا کہ آپ دے رہے ہیں, استاد دے رہے ہیں, تو آپ سے جڑ جائے گا تعلیم. تو حقیقت میں تو باپ دے رہا, لیکن یہ کیا ہے, ہیلا. تو یہ ہیلا اللہ کے قریب کرنے والا ہے. اب وہ استاد سے محبت کرے گا کہ میرے استاد کتنے اچھے اور پڑھ کے دکھائے گا. تو یہ طریقہ انہوں نے بنایا. تو ایک بار ایسا واقعہ پیش آیا کہ کہیں چلے گئے, والدہ چلی گئی, والد بھی نہیں تھے, اور کھانا وانا رکھ دیتے تھے. کھانے کی ضرورت تھی تو کھانا وانا رکھ دیتے تھے, آج رکھے نہیں. اور بچہ اپنا پڑھ کے یا جہاں سے بھی آیا ہوگا, پھر اس کو ضرورت تھی کھانے کی, کھانا وہاں رکھا نہیں ہے. تو بچے نے معمول کے مطابق وضو کیا, نماز پڑھی, دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کھانا دے دے. اور ادھر جو ہے وہ پریشان ہے کہ آج تو میرے بچے کا دماغ خراب ہو جائے گا, کیا ہوگا, بہت پریشان. پسینے میں شراب ہو کیا وہاں سے دور سے آ نہیں سکتے. اور ادھر جو ہے بچہ اپنا آیا, ان کو پتہ نہیں, مجھے سمجھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا مسئلہ, لیکن بچہ آیا اور آ کر کے نماز پڑھی اور جا کر کے وہاں کھانا دیکھا, ہاتھ بڑھایا, کھانا کھا لیا آرام سے. لیکن ادھر مسئلہ ماں باپ کا ہے. وہ لوگ آئے اپنے وقت پر, جب آئے تو پہلے پوچھا کہ بیٹا کھانا کھائے, بھوک لگی ہو, کہاں کھا لیا, کہاں وہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو جیسے روزانہ لیتا تو وہاں گیا لے نہیں کھانا. یہ ایمان بڑھانے کا طریقہ ہے. ہر حالت میں رجوع اللہ کی طرف. تدبیر کے طور پہ آدمی دنیا میں ہے تو دنیا کی تدبیریں کرتا ہے, لیکن نظر اللہ پہ رہنا چاہیے. ابھی جو حالات ہیں قربانی وغیرہ کی, ان حالات میں ہم کو ایک دعا پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہی حالات لاتے ہیں اور حالات اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. بگڑنا بھی بنانا بھی سب ہم جانتے ہیں. اللہ مریض کو مرض دیتا ہے, شفا دیتا ہے, صحت مند کرتا ہے, بیماری دیتا ہے, سب اللہ کے ہاتھ ہے. لیکن ادب یہ ہے کہ بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی کہ اللہ آپ نے بیمار کر دیا. نہیں, قرآن میں ادب سکھایا ہے. الشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. کیا ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا. تو برائی کے لیے کہا گیا ارادہ کیا گیا, اور بھلائی کے لیے اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا. تو اچھی چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنا چاہیے. برائی بھی اللہ ہی کرتا ہے, لیکن نسبت نہیں کرنا اللہ نے ایسا کیا, اللہ نے میرے بچے کو بیمار کر دیا. نہیں, اللہ کی مرضی, اس میں کوئی مصلحت ہوگی, ادب کا تقاضا ہے. تو ابھی جو حالات ہمارے چل رہے ہیں, ان حالات میں قربانیوں کا تعلق ہے اور ہر جگہ حالات ہیں. تو مولانا ابرار الحق صاحب نے ایک وظیفہ بتایا ہے ان حالات میں. ہر نماز کے بعد یہ آیت ہے قرآن کی, اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ, 14ویں پارے میں آیت ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ, چھوٹے سے آیت ہے.
اس کو ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھنا. تو حالات قابو میں رہیں گے، اپنے گھریلو حالات بھی اور جو ملکی حالات ہیں وہ بھی. تو اس طرح جو یہ عورت اپنا کام اللہ سے بنوا رہی ہے، جبریل امین کو بلا لے رہی ہے، جبریل امین آ جا رہے ہیں. تو ہم اپنے حالات کو، اپنے کام کو اللہ سے بنوانے کے لیے اللہ ہی کی بات، اللہ کا کلام قرآن، اسی کی آیت جو بزرگوں نے تجربہ کیا ہے کہ حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، یہ آیت پڑھنا چاہیے. 3 بار آدمی ہر نماز کے بعد پڑھ لے. جو اور چیزیں پڑھتا ہے اس میں اس کو ملا لی اللہ کا فرینا کر مستحزین. اور یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ ایام بہت ہی زیادہ متبرک ہیں. ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر کے 9ویں تاریخ تک دن میں اگر روزہ رکھتے ہیں تو 1 روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے بعد. اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں اور بہت کم لوگ اپلائی کرتے ہیں، یعنی عمل میں بہت کم لوگ لاتے ہیں. لیکن حدیث پکی حدیث ہے کہ دن میں اگر روزہ رکھیں تو دن میں 1 روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے بعد. پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، تیسری تاریخ، چوتھی، 5ویں، 6ویں، 7ویں، 8ویں، 8 تاریخ تک ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر. اور 9ویں تاریخ کا روزہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے کے برابر ہے. یہ ہم نے گویا کہ 1 سال کا روزہ رکھا اگلے اور پچھلے، جس کے گناہ اللہ نے سے معاف کر دیا. اور یہ جو رات بھی، ابھی یہ رات آئی ہے بیچ میں، یہ رات ہے تو ہر رات شب قدر کے برابر ہے. شب قدر جو ادھر آتی ہے رمضان میں اور اس کو تلاش کرنے کا حکم ہے، یہاں یہ رات شب قدر میں ہم گویا کہ عبادت کر رہے ہیں. اب ابھی ہمارے پاس موجود ہے اور ہم جان بھی گئے اور اللہ نے یاد دلا دیا، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. تو اس میں ہم کو اپنی عبادت جو کر رہے ہیں وہ جاری رکھیں، اس میں کچھ بڑھا نہیں. اگر ہم 1 پارہ تلاوت کر رہے ہیں 1.25 پارہ کر دیں. درود شریف پڑھ رہے ہیں 100 مرتبہ 100 کر دیں. کچھ تو اللہ کو دکھائیں، کچھ بڑھا دیں. کلمہ روز پڑھ کے سو رہے ہیں، آیت الکرسی روز پڑھ کے سو رہے ہیں، 2 بار پڑھ لیں. 1 بار بجائے 2 بار پڑھ لیں. جو بھی کر رہے ہیں تھوڑا نیکیاں بڑھا دیں. اللہ کو منظور ہو گیا، اللہ کو پسند آ گیا کہ میرا بندہ اتنی قدر کر رہا ہے. میرے نبی نے بتا دیا کہ 1 ہی بار کر کے، زیادہ کر کے مجھ سے امید رکھنا ہے. تو اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بیڑا پار لگا دیں گے. پھر بقرعید کا دن آئے گا، عید کی نماز پڑھنا اور سویرے جلدی پڑھنا. عید کی نماز کے دن جو ہے اشراق اس دن نہیں ہے. اشراق کی نماز تہجد کی نماز ہے، کیونکہ رات جو ہے شب قدر کے برابر ہے. تو تہجد رات ہی میں پڑھی جاتی ہے. جیسے رات ختم ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں سحری کا وقت ختم ہو گیا. تو پھر اس کے بعد پھر تہجد کی نماز تو ہے بقرعید کے دن، لیکن اس کے بعد جب فجر پڑھیں گے تو دن نکلے گا تو اشراق کی نماز نہیں ہے. نہ عید کے دن اشراق کی نماز ہے، نہ بقرعید میں اشراق کی نماز ہے. اس کے بعد نماز پڑھ کر کے قربانیاں پیش کریں، زیادہ سے زیادہ قربانیاں پیش کریں. اور جو ہے حالات کچھ بھی ہوں، حالات اللہ تعالیٰ نارمل بناتے ہی ہیں. اور اس کے لیے ہم اللہ سے رجوع ہو. جو چھوٹے جانور کی قربانی ہے وہ تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں، اس میں بھی دل کھول کر کے کریں قربانی. اور دل کھول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا نیکیاں دیتے ہیں، اس کے بدل پہ جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سیکنڈوں میں کیا کر رہے ہیں، اتنی نیکیاں دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ اپنے نبی کے ذریعے قرآن میں یہ بتائے ہوئے ہیں کہ پہلے لوگ قربانی کرتے تھے تو خانہ کعبہ کے پاس ہی قربانی کرتے تھے، اور یہ قربانی کر کے اس میں سے گوشت لے کر کے خانہ کعبہ کی دیوار پہ رگڑتے تھے کہ اللہ یہ تیرا گھر ہے، ہم تجھ کو گوشت دے رہے ہیں. اور خون کا جو لوتھڑا رہتا تھا وہ ہاتھ میں لے کر کے خانہ کعبہ کی دیواروں پہ رگڑتے تھے، یا اللہ یہ لے لے خون، یہ لے لے گوشت. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. تمہارے قربانی کا گوشت اور خون یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، یہ تمہارا دل کہ 10,000 کا بکرا، 10,000 کا جانور، 12-15 ہزار کا، 20,000 کا جانور جو دے رہے ہیں اور دل کو جو قسم ہو رہی ہے اور سوچ ہم اللہ کے لیے، بس یہی پہنچتا ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ.
یہ جو اللہ سے ڈر کر تم نے اتنا مال اکٹھے قربان کر دیا، سبزی لینے جاتے ہو، کوئی سامان لینے جاتے ہو، 10 روپیہ چھوڑواتے ہو، 10 روپیہ یوں ہی چلا گیا، تکرار ہوتی ہے، لیکن تم جو یہ اللہ کے نام پر 20-20 ہزار 15-15 ہزار دے رہے ہو، یہ بہت مقبول ہے، تم راضی بھی ہوتے ہو، ہر سال مسلمان کرتے بھی ہیں، تو اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہی تمہارا دل کا ڈر اور خوف اللہ تک پہنچتا ہے، اور اللہ اس کو اپنے ہاں ریزرو رکھتا ہے، یہ میرا بندہ، میرے نبی تو 1446 سال پہلے گزر گئے اور میں ہر جگہ موجود ہوں، دکھائی نہیں دیتا، لیکن بن دیکھے میرا یہ بندہ، یؤمنون بالغیب، بن دیکھے میرا یہ بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مال اللہ کا ہے، اللہ نے دیا ہے، اس کا نام آ گیا تو اتنے پیسے دے رہا، جو 10 روپے 20 روپے میں 100 روپے میں جھگڑ رہا تھا، اتنا مال میرے نام پہ دے دیا۔ بس اگر یہ دل میں خلوص کے ساتھ ہم نے قربانیاں پیش کی، بہت ممکن ہے کہ ہمیں ایک قربانی بھی ہمارے اللہ کی ہمارا بیڑا پار کرتے ہیں۔ تو یہ خوش ہو کر کے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر سال کرتے ہیں، لیکن ایمان کی تجدید کریں، سوچیں کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میری نماز بھی تیرے حکم سے ہے، ٹھنڈی ہو، گرمی ہو، چلچلاتی دھوپ ہو، یا اللہ میں آپ کے لیے آتا ہوں، آپ کے لیے آتا ہوں۔ ابھی تھوڑا کمزوری ہو رہی ہے، فجر وجر کی نماز میں بہت کم لوگ رہتے ہیں، تو وہ ایمان کھانا تو نہیں چھوڑ رہے ہیں، کھانے سے کم کھانے کی طرح تو سمجھیں، کھانا صبح کا، دوپہر کا، شام کا کھاتے ہیں، یہ 5 وقت کی جو نماز ہے وہ کھانے کے درجے میں تو سمجھیں، یہ کھانا نہیں چھوڑ رہے ہیں تو نمازوں کو مؤخر کرتے رہے ہیں، حالانکہ وہ نماز اللہ کے لیے ہے، ان صلاتی، نماز اللہ تیرے لیے ہے، وہ نسکی اور میری قربانی تیرے لیے ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، اللہ میرا مرنا بھی تیرے لیے، جینا بھی تیرے لیے، میں ہر قدم پہ جو چل رہا ہوں اللہ تیرا حکم ہے اس لیے چل رہا ہوں، فلاں جگہ جانا ہے بال بچوں کی کمائی کے لیے، اللہ تیرا حکم ہے کہ حلال روزی کمانا اس کے لیے جا رہا ہوں، بچوں کے پاس آ رہا ہوں، کچھ لے کر آ رہا ہوں، اے اللہ تیرے نبی نے حکم دیا ہے کہ بچوں کو بھی تحفہ دیا کرو، بچوں کے لیے کچھ لایا کرو، نفقۃ المرء علی نفسہ صدقۃ علی عیالہ صدقۃ، اپنے آدمی کا اپنے بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقے جیسا ثواب ہے، صدقہ صرف دوسرے کو دینا ہم لوگ ثواب سمجھتے ہیں، نہیں، اپنے بچوں پر بھی خرچ کرنا، کتنا پیسہ سب خرچ کر ڈالتے ہیں، سب گھر ہی تو خرچ ہوتا ہے، لیکن کبھی نہیں سوچا ہم نے اپنے ثواب ہے، صدقہ اسی کو سمجھتے ہیں، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، نفقۃ المرء علی نفسہ وعلی عیالہ صدقۃ، آدمی کا اپنی ذات پہ بھی خرچ کرنا، بیمار ہے، صحت مند ہونا ہے، کپڑے لتے کی ضرورت ہے، اپنے جو ہے ضروریات کی چیزیں ہیں وہ لانا ہے اپنے لیے، دوائیں اپنے لیے لانا ہے، یہ بھی صدقے جیسا ثواب ہے، ثواب نہیں سمجھتے ہیں، اپنے بچوں میں کتنا فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی ضرورت ہے، کبھی بگڑ بھی جاتے ہیں، کیا تم لوگ جو ہے بیمار پڑتے رہتے ہیں، یہ بیماری وہ بیماری، ہر وقت تمہارے مسائل رہتے ہیں، نہیں، یہ صدقے جیسا ثواب ہے، بول کے بھی خرچ کرنا ہے کیونکہ اولاد اپنی ہے، بول کے بھی خرچ کرنا ہے، تو بولو نہیں، یہ سوچو کہ جیسے ہم کو نفلی صدقہ فقیروں کو دینا ہے، غریبوں کو دینا ثواب ہے، یہ ہم مجبوراً جو خرچ کر رہے ہیں اللہ کا حکم ہے، رسول کی سنت ہے کہ ہم اس کو خرچ کریں، تو اب یہ جو خرچ کرنا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے رہے ہیں، اللہ میرا مرنا، میرا جینا، میری قربانی سب یہ اللہ کے لیے ہے، تب یہ موقع آ رہا ہے قربانی کا، 3 دن قربانیاں ہیں، اللہ سے دعا کریں بڑی جانور کی بھی شکل بن جائے تاکہ جو ہے بہت ساری قربانیاں ہوں، کم نہ ہونے پائیں۔ پہلے ہم نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے 100 قربانیاں کی، 100 اونٹ کی، اور ایک اونٹ میں 7 حصہ، وہ ہے کہ 700 قربانیاں کی اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول کے پاس دولت جمع نہیں ہوتی تھی، جو آتی تھی وہ فوراً اپنی جو ان کی رہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضور کا بھی حصہ لگایا تھا مال غنیمت میں، تو مال غنیمت میں جو آپ کا حصہ رہتا تھا اس میں سے آپ نے اتنی قربانیاں کی، آپ مالدار نہیں رہتے تھے، غریب ہوتے ہوئے بھی، کیونکہ پیسہ جمع ہی نہیں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ بہت سارا مال آیا، یعنی مال غنیمت میں جو ہے 5 حصے کیے، ایک حصہ آپ کو ملا اور بقیہ 4 حصہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ اب اس کے بعد آپ کہاں رکھتے؟ آپ کو وہی کمرہ، حجرہ اور سامنے مسجد نبوی، تو سب مسجد نبوی کے صحن میں رکھوا دیا جو کچھ سامان تھا۔
اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ دیکھو اس کو جو ہے تقسیم کرنا، اس کو تقسیم کرنا اور اس کو پورا بانٹ دو، جتنے غریب آئے مانگنے والے آئے سب کو دیتے رہو دیتے رہو دیتے رہو، اور میرے گھر سے تکیہ چادر مانگو اور یہی پہ مسجد میں سوؤں گا، اور جب تک یہ مال ختم نہیں ہو جائے گا تب تک میں گھر نہیں جاؤں گا، میں یہی سوؤں گا۔ اس کے بعد آپ نے رات گزاری، مال رات بھر تقسیم ہوتا رہا، صبح کو پوچھا ابو ہریرہ ختم ہو گیا سب؟ نہیں اللہ کے رسول اب یہ بچا ہوا اور تقسیم کر رہے ہیں اور تقسیم کر رہے ہیں، پھر پوچھ رہے ہیں ختم ہو گیا کہ نہیں ختم ہوا؟ آپ مسجد ہی میں سے تکیہ چادر بنا کے یہیں پہ آرام کر رہے ہیں۔ پھر کئی مرتبہ پوچھنے کے بعد جب بتایا حضرت ابو ہریرہ نے کہ حضرت اب جو مال آپ کا تھا آپ نے دے دیا، آپ جب ہم نے بانٹ دیا اب ختم ہو گیا، تب حضور نے کہا کہ یہ تکیہ چادر اب گھر چلتا ہوں۔ تو ایسے مال آپ کے پاس جمع ہی نہیں ہوتا تھا، پھر بھی آپ نے 700 حصوں کی 100 جانور 100 اونٹ یعنی 700 حصوں کی قربانی کی۔ معلوم یہ ہوا کہ شوق سے ہم کو قربانیاں پیش کرنا ہے، قرض لے کر کے کرنا ہے۔ جیسے قرض لے لیتے ہیں تو نفلی کام کرنے کے لیے اس میں بھی ہم کو شوق ہے، لازم نہیں کیا چاہیے کہ قرض لو آپ، لیکن آپ کی ہماری طبیعت یہ ہے کہ ہم بھی ثواب حاصل کریں، قربانی کا ایام چلے جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ تو آپ نے ہم نے قرض لیا، نفلی ہی قربانی ہوگی۔ جیسے اپنا بہت سارا کام کرتے ہیں قرض لے کر کے، یہ فلاں سامان سستا مل رہا ہے، ارے یار مجھ کو دے دو ذرا 2 ہفتے میں لے لینا، ایسے یہ نیک کام ہے، اس کے لیے ہم نے نفلی طور پر اپنے ذمہ قربانی نہیں ہے، لیکن ہم نے لے کر کے قربانی کر دی، بعد میں ہفتہ 2 ہفتہ اس کو پیسہ چکا دیا۔ حضور کے نام قربانی کرنا، اللہ کے رسول نے ایک قربانی اپنی طرف سے کی، باقی پوری 700 قربانیاں 700 حصے جو ہے 700 میں ایک کم حصے جو ہے آپ نے اپنی طرف سے کر کے پوری امت کے نام پہنچا دیا۔ سارے ثواب یہ پہنچانا اس لیے کہ پوری امت کی ایک ایک حصہ ہر آدمی کی طرف سے ہوگا نا، تو پوری امت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے قربانیاں کر کے اس کا ثواب پوری امت کو پہنچا دیا۔ جیسے ہم لوگ ایک پارا پڑھتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس کا ثواب پوری امت کو پہنچاتے ہیں، تو ایسے ہی آپ نے کیا کیا اس کا ثواب، اسی سے ثابت ہوتا ہے ثواب پہنچانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں ثواب کیا پہنچانا، کیسے پہنچائے؟ حضور نے خود قربانی کر کے ثواب پہنچا دیا، تو دوسروں کی طرف سے قربانی کرنا اور حضور کی طرف سے قربانی کرنا، اس میں ایک شکل یہ رہتی ہے کہ ایک حصہ مان لیا 1500 کا ہے تو 3 آدمی 500 جمع کریں، ایک حصہ لے لیں اور اس میں ایک آدمی کو ذمہ دار بنا لے کہ تمہاری طرف سے اللہ کے رسول کے نام ہے، تو پیسہ جمع کرنے والے سب کو ثواب ملے گا، اور ایک حصہ ایک آدمی کی طرف سے رہتا ہے، تو اسی لیے ایک آدمی کی طرف سے ہونا یہ وکیل بن گیا، لیکن پیسہ جمع کرنے والے 3 لوگ ہیں تو تینوں کو ثواب ملے گا، اور ایک آدمی حضور کے نام قربانی پیش کر رہا ہے، اس میں کوئی بھی ایک آدمی وکیل بن جائے کہ میں یہ حصہ لے کے کر رہا ہوں، تم لوگوں پیسہ جمع کیا، تو ثواب ٹرانسفر سب کی طرف سے رہتی ہے۔ یہ موقع آ رہا ہے، اس موقع کو آپ اور ہم سب مسلمان ہیں اور ایک ہی اسلام کی کشتی میں سوار ہیں، ہم سب کے اندر وہی اسلامی جذبہ ہونا چاہیے جو صحابہ میں تھا، تابعین میں تھا، تبع تابعین میں تھا۔ قربانیاں کر جانوروں میں قربانی، آپ گئے ہوں گے حج کرنے اور جو لوگ گئے وہ بتا رہے ہیں کہ جہاں پہ اونٹ بکتا ہے، جانور بکتا ہے، وہاں پہ چلے جائیے۔ ہم لوگ تو پیسہ جمع کر کے قربانیاں کرا لیتے ہیں، فون آ گیا کہ آپ کی قربانی ہو گئی بتو، ایسے رہتا ہے، لیکن وہاں میلہ میں جائیے جہاں پہ قربانی کے جانور بکتے ہیں، تو وہاں پہ آپ خرید لیجیے قربانی کا جانور، اور اگر دوسروں کا بھی کرنا ہے تو ان کا بھی لے لیجیے، 3-4 جانور لے کر کے وہاں پہ آپ قربانی خود کر سکتے ہیں۔ تو کرنے والے بتا رہے ہیں جو وہاں گئے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے قربانی کا جانور لیا، یہ سب اپنی طرف آ گیا، اس کے بعد جو اونٹ کی قربانی ہوتی ہے تو ایسے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے، کھڑا کرنے کے بعد اس کا ایک پیر ایسے باندھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک خنجر لے کر کے اس کے گلے میں یہاں پہ سوراخ رہتا ہے سینے، تو ایسے کھڑا کر کے دھیرے سے آ کر کے ایسے خنجر مار دیا جاتا ہے، تو خون کا فوارہ نکلتا ہے، اور اس کے بعد خون بہتے پھر وہ گر جاتا ہے جانور، اس کو کہتے ہیں نحر۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا، تو آپ عید کی بقرعید کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، نحر کیجیے۔ نحر اصلی یہی ہے، نحر مانے سینہ، تو سینے میں ایسے بڑے جانور ہیں، اونٹ کو اسی طرح کیا جاتا ہے، تو اس طرح کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ بتانا تھا مجھ کو کہ ایسے اونٹ کو کیا، وہ گر گیا، تو اس کے بعد اٹھا کے کنارے کر دیا، اس کا گلا کاٹ دیا، اور لوگ رہتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کا چمڑا ومڑا نکالی، گوشت نکالی، اس کے بعد دوسرے کو کرنا ہے۔ تو دیکھا لوگوں نے دوسرے کو جب کرنا ہے تو وہ اونٹ خود آتا ہے چل کے، وہ اونٹ خود چل کے آتا ہے، اور چل کے آیا اور آپ نحر کیجیے، اور اس کے بعد پھر وہ گر جاتا ہے اسی کے اوپر، جو وہاں ایسے گر جاتا ہے۔ پھر تیسرا دیکھ رہا ہے کہ قربانی ہو رہی ہے، وہ خود چل کے آتا ہے۔ اگر اللہ توفیق دے تو آپ بھی جا کر کے دیکھیں یہ منظر کہ ہم اپنا مال، جان، نماز، روزہ یہ سب اللہ کے لیے کر رہے ہیں، جانور تک اللہ کے لیے کر کے قربانیاں کر کے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ جانور بھی دکھا رہے ہیں۔ تو آنے والا موقع ہے کہ اللہ نے جیسے اس خاتون کی شکایت سنی اور پوری کی، انشاءاللہ ہمارے حالات کو بھی اللہ تعالیٰ درست کریں گے۔ اللہ سے کہیں اپنی قربانیاں پیش کریں، عبادت کریں، نمازوں کو حد زرد پابند رہیں۔ جو لوگ نمازی ہیں مسلسل، وہ اپنے کو یہ سمجھے کہ اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، اور تمام نمازوں کی پابندی یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت زیادہ سستی ہو رہی ہے، لوگ یہاں وہاں بیٹھے رہتے ہیں، ان کو ٹائم رہتا ہے مسجد میں آنے کا یا اپنی ہی جگہ پہ نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں رہتا ہے۔ ہمیشہ سے دیکھو پورے گاؤں میں کتنے لوگ ہوں گے، میں آتا ہوں تفسیر کرنے لیکن کوئی نہیں دکھ رہا، جو ہمیشہ سے ہے وہی دکھ رہے ہیں، جو لوگ جو ہے بس کوئی نیا نہیں آ رہا ہے۔ یہ قرآن کی تعظیم نہیں کر رہے ہیں۔ اب کوئی جبہ والا آ جائے، 15-20 لوگوں کی گاڑی کے ساتھ آ جائے تو پوری مسجد بھر جائے گی، تو پتہ چلا وہ جبے کے لیے آ رہے ہیں، گاڑی اور مہمان کے لیے آ رہے ہیں۔ قرآن تو یہ بھی ہے، وہی قرآن کی آیت تو بھی پڑھ رہے ہیں، وہی قرآن کی آیت یہ بھی ہم بھی پڑھ رہے ہیں، تو ہم جبہ پہن کے نہیں آ رہے ہیں، 10-15-50 لوگوں کی گاڑی کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں۔ ہم آئیں تو پتہ چلا پورے لوگ آئیں گے، تو آئیں گے اس کا مطلب ہے جبہ اور گاڑی کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ مان لیا وہ اللہ کے لیے نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہر جمعرات کو پڑھی جاتی ہے، اور آج بات آئی تو میں نے ذکر کر دیا کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں۔ پورے گاؤں میں اگر آئے تو پوری جمعہ میں مسجد بھر جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ احساس نہیں ہے۔ اگر 3 بجے ٹرین ہو تو سب کی نیند کھل جاتی ہے، چاہے 1 بجے تک موبائل چلایا ہو، اس کے باوجود 3 بجے نیند کھل جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ سفر کرنا ہے، وہ سفر تو کرو نہ کرو، موت والا سفر تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے لیے نیند نہیں کھلتی فجر میں، اس کے لیے مغرب میں کوئی نہیں دکھتا، عصر میں کوئی نہیں دکھتا، وہی جو ہے چوکڑیوں پر بیٹھے رہتے ہیں، نہیں آتے۔ اللہ ان کو سمجھ، ہم کو سمجھ، سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔